بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں شاہد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ اس کو میں ڈیجیٹل جھوٹ، ڈیجیٹل پروپیگنڈا کہوں گا۔ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک پکڑا گیا ہے انڈیا کا، بھارتی مودی میڈیا کا، جو کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، پاکستان اور پاک فوج کو بدنام کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا جو ماٹو تھا وہ دنیا میں جو انڈیا ہے، جو بھارت ہے، جو مودی سرکار ہے، اس کو بہت معصوم بتانا اور یہ بتانا کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے، یہاں پر تمام تر حقوق جو ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، وہ اقلیتوں کو اور تمام لوگوں کو حاصل ہیں۔ اور پاکستان ایک جنونی ملک ہے، پاکستان ایک مذہبی ملک ہے، یہاں پر اقلیتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، یہاں پر اقلیتوں پر بہت ظلم و تشدد ہوتا ہے، اور یہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور دنیا کے امن و سکون کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ تھا اس نیٹ ورک کا موٹو، یہ پکڑا گیا ہے۔ اس کو میں تو ڈیجیٹل جھوٹ، ڈیجیٹل دھوکہ اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کہوں گا۔ یہ کس نے پکڑا ہے؟ آگے بھارت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو پاکستان اور پاک فوج کے نام۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ آج کی ویڈیو جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، انڈیا پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ایک 5th جنریشن وار جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے ادارہ ISPR نے کئی بار اپنی پریس ریلیز میں اور DGISPR نے بارہا پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ انڈین میڈیا اور مودی میڈیا اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کی پشت پناہی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ایکٹیو رول جو پلے کر رہا ہے وہ بھارت اور بھارتی میڈیا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا، اب یہ ڈیجیٹل جھوٹ، اب یہ ڈیجیٹل دھوکہ دہی، غلط خبریں، افواہیں جو ہیں یہ پکڑا گیا ہے۔ یہ پکڑا کس نے ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ پکڑا کس نے ہے۔ آپ گوگل پہ جائیں اور ڈس انفو لیب ہے، ایک یورپی یونین کا ڈس انفو لیب ایک ادارہ ہے جو جرمنی میں اس کا ہیڈ آفس ہے، کام کرتا ہے۔ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، پوری رپورٹ پڑھی ہے، آپ کمپلیٹ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لیب کام کیا کرتی ہے؟ یہ لیب دنیا کے اندر غلط خبریں، جعلی معلومات اور افواہیں پھیلانے والوں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس پر ریسرچ کرتی ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ دنیا کو بتاتی ہے۔ اس نے ایک رپورٹ 2019 میں بھی جاری کی تھی۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر انڈین میڈیا اور انڈیا کے مختلف NGOs اور اداروں کے بارے میں بتایا گیا تھا جو پاکستان کے خلاف افواہیں اور جعلی خبریں پھیلاتے ہیں۔ اب 2020 میں اب یہ دوبارہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہی لوگ جو اس رپورٹ میں بتائے گئے تھے، وہی لوگ اس رپورٹ میں بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ نہ تو وہ ادارے خاموش ہوئے ہیں اور نہ ان اداروں نے اپنا کام چھوڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے با اثر لوگ ہیں، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کا بھارت کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پکڑے کیسے گئے ہیں۔ یہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب جو ہے نا، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ پکڑے کیسے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک NGO جو 1930 میں بنائی گئی تھی اور 1975 تک فعال رہی ہے، اس کا نام کمیشن ٹو اسٹڈی آرگنائزیشن فار پیس ہے۔
اس این جی او کا اجلاس جو ہے وہ 2007 میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پاکستان اور پاک فوج کی بہت برائیاں کی گئیں۔ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا گیا، پاکستانی فوج کو ظالم ترین فوج بتایا گیا، اور انہی دنوں میں وہ کلیبریری فونٹ کا جو معاملہ آیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کلیبریری فونٹ جو تھا اس کا معاملہ کیا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے ایک کلو ملتا ہے، جو یورپین یونین ڈس انفو لیب جو ہے اس کو ایک کلو ملتا ہے، اور اس پر پھر کام شروع ہوتا ہے۔ ڈس انفو لیب جو ہے وہ اس پر کام شروع کرتی ہے۔ یورپی یونین ڈس انفو لیب نے جب اس پر کام شروع کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ پاکستان کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ان کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں کے بھی نام آتے ہیں۔ یہ اتنے غلیظ ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، اس مٹی کا کھاتے ہیں، اور اسی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غداری کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ تعلقات کیسے نکلے، آپ حیران رہ جائیں گے ان تعلقات کی نوعیت کو دیکھ کر۔ آپ اس رپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں، یہ نیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آسمہ جہانگیر اور حسین حقانی صاحب بھی ہیں۔ ڈس انفو لیب کے مطابق انڈین این جی اوز کے بہت سارے پروگرامز میں شرکت کرتے رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر وہاں سے فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ اب اس کے علاوہ مہران مری کا بھی نام آ رہا ہے اس میں، اور برہمداغ بگٹی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک چلا رہے ہیں اور ملک پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف بھونکتے ہیں۔ دراصل ان کو فنڈنگ ہوتی ہے بھارتی این جی اوز سے، بھارتی این جی اوز ان کو فنڈنگ کرتی ہے، اور وہیں سے یہ جو ہے یہ ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے۔ بھارت بہت ہی آرگنائز طریقے سے ڈیجیٹلی دنیا کو بیوقوف بناتا رہا ہے، اور دنیا کے یورپی یونین کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، جو مختلف اداروں میں یا پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں، اور وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے یہ ایکسپوز کیسے ہوا، یہ پکڑا نیٹ ورک کیسے گیا۔ ابھی تھوڑا سا کلو میں نے آپ کو وہ بتایا ہے کہ کہاں سے ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہونا شروع ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گروپ پکڑا کیسے گیا ہے۔ بھارت کا مودی میڈیا اور بھارتی سارا میڈیا اور ANI، اب یہ ANI کیا ہے یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھا۔ ایکچولی انڈین این جی اوز اور ANI گروپس جو ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ مل کر یہ گروپ چلاتے تھے، یہ سارا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ اس نیٹ ورک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ پہلا گروپ سری واستو گروپ ہے۔ آپ جو ہے وہ ڈس انفو لیب، یورپین یونین ڈس انفو لیب کی ویب سائٹ پر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا گروپ سری واستو گروپ ہے، جو کہ بھارتی ایک شخص تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر گووند نارائن سری واستو۔ اس نے یہ گروپ بنایا تھا، پھر بعد میں یہ شخص جو ہے وہ مر گیا۔ اس کی بیوی پرمیلا سری واستو، پرمیلا گووند نارائن سری واستو، اور اس کا بیٹا انکیت نارائن سری واستو اب اس گروپ کو چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک ان کا رشتہ دار ہے انکور سری واستو، جو کہ انڈیا کے لیے اور انڈین جو ادارے ہیں ان کے لیے جاسوسی کے آلات خریدتا ہے پوری دنیا میں۔ ایک یورپین
میڈیا نے اس کا انٹرویو کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ صرف اور صرف انڈیا کے جو مختلف ادارے ہیں، جو فورسز ہیں، ان کے لیے یہ سارا کام کرتا ہے اور ان کو ہی جاسوسی کے آلات فراہم کرتا ہے۔ اب یہ گروپ کام کیسے کرتا تھا؟ یہ 3 طرح سے کام کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ فیک این جی اوز بناتا تھا۔ یہ فیک این جی اوز اقوام متحدہ میں کچھ رجسٹرڈ بھی ہیں اور کچھ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ یہ کام کیسے کرتی تھی؟ یہ اقوام متحدہ میں بااثر پارلیمنٹیرینز اور وہ بااثر لوگ جو کہ مختلف جو ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کرتا تھا، ان کو خریدتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ان کو خریدتا تھا اور پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں ان کو یوز کرتا تھا۔ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا میں ان کو یوز کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ساری این جی اوز جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں اور یورپی یونین میں کام کرتی تھیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہ ایک ایسا تھنک ٹینک چلاتا تھا جو یورپی یونین میں کام کرتا تھا۔ اس کا کام پتہ کیا تھا؟ اس کا کام تھا یورپی یونین کے بااثر لوگوں کے ساتھ کام کرنا، ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، ان کو خریدنا اور پاکستان کے خلاف یوز کرنا۔ خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کو خریدتا تھا اور ان سے اپنے کام نکلواتا تھا۔ کام کیا تھا؟ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ان کو یوز کرتا تھا۔ تیسرا جو بڑی چیز تھی وہ تھی ایک فیک نیوز سائٹ ہے، وہ ہے یورپی یونین کرونیکل نیوز ویب سائٹ۔ یورپی یونین کرونیکل نیوز ویب سائٹ یہ چلاتی تھی۔ یہ انہوں نے مئی 2020 میں بنائی ہے، ابھی ریسنٹلی بنائی ہے، اور یہ سائٹ جڑی ہوئی تھی ANI سے۔ وہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ ANI کیا ہے؟ ANI ہے ایشین نیوز انٹرنیشنل۔ اب ایشین نیوز انٹرنیشنل ایک بہت بڑی سائٹ ہے جہاں سے پوری دنیا کے میڈیا جو ہے وہ خبریں لیتا ہے۔ اب یہ تمام پاکستان کے خلاف افواہیں اور غلط خبریں ANI کے ذریعے دنیا کے میڈیا تک پہنچاتے تھے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کے میڈیا پر نشر کرواتے تھے، اور پھر جو پارلیمنٹیرین خریدے ہوتے تھے یا جن پر اثر و رسوخ تھا ان کا، ان کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف قوانین بناتے تے، پابندیاں لگواتے تھے۔ اس کے بعد جو بھی خبر پاکستان اور پاک فوج کے خلاف چھپوانی ہوتی وہ ANI کو دیتے، اور ANI سے پھر تمام یورپین میڈیا اور دنیا کے تمام ممالک کے میڈیا کو جاتی تھی۔ ANI سے یہ خبریں، اچھا ایک اور بات آپ کو بتانے والا ہوں، 750 فیک نیوز سائٹس بنائی ہوئی تھیں ANI کے ذریعے سے، اور یہ لسٹ وہی جو ہے نا یورپی یونین ڈس انفو لیب کی ویب سائٹ پر پڑی ہے، اس رپورٹ میں یہ پڑی ہے۔ 750 سائٹس تھیں جو کہ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ جعلی اور فیک این جی اوز تھیں کی لسٹ بھی اس پر ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا، بھارتی مودی میڈیا یہیں سے خبریں لیتا اور پاکستان کے خلاف چلاتا تھا۔ اتنا بڑا نیٹ ورک آج سے پہلے کبھی نہیں سامنے آیا۔ اب بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بھارت اب چاروں طرف سے گھر چکا ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں اس کے لیے۔ چائنا بھارت کی گردن تک پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں کچھ خبروں میں سنا ہوگا۔ اور یہ 5th جنریشن وار، خدا کے لیے پاکستانیوں جھاگ جاؤ۔ پاکستان کے ادارے، پاک فوج کے خلاف آپ ایسی زبان استعمال نہ کرو۔ سب سے بڑے، میں وہ لفظ تو نہیں یوز کرتا، ہمارے سیاستدان ہیں جو پاک فوج کے خلاف بھونکتے ہیں، جو پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دراصل اعلیٰ کار بنتے ہیں انڈین میڈیا کا، مودی میڈیا کا، ان این جی اوز کا، ان فیک نیوز سائٹس کا، یہیں سے یہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ،
اور پاکستان اور پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کی قدر کرو۔ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ۔